یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یا چین ہے۔ چین سے محض 130 کلومیٹر کی دوری پر یہ جزیرہ ریپبلک آف چائنا یا تائیوان ہے۔ آبنائے تائیوان کو مین لینڈ چائنا سے جدا کرتی ہے۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن یہ راہداری عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اسے ایک گلوبل جیو پولیٹیکل فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں اس آبنائے میں حالات کافی کشیدہ رہے ہیں۔ چین جو تائیوان کو اپنا ہی حصہ مانتا ہے، اس کی نیول فورسز یہاں باقاعدگی سے مشقیں کرتی رہتی ہیں۔ پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA نے تائیوان کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں نمایاں طور پر بڑھا دی ہیں اور وہ اکثر اپنے لڑاکا اور جاسوس طیارے تائیوان کے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں بھیجتا رہتا ہے۔ یہ در اندازیاں تقریباً روز کا معمول بن چکی ہیں اور چین کی دباؤ ڈالنے کی پالیسی کا واضح اشارہ ہے۔ حال ہی میں تائیوان کی ڈیفنس منسٹری نے دعویٰ کیا ہے کہ چین 2027 تک تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسے جیسے عالمی سطح پر کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بعض اتحادوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ سوال انتہائی اہم ہوتا جا رہا ہے کہ کیا چین کبھی تائیوان پر حملہ بھی کر سکتا ہے؟ ہم اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ شکریہ۔ تائیوان پر چین کے ممکنہ حملے کے سیناریو کو سمجھنے سے پہلے ہم مختصراً چین تائیوان ایشو کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تائیوان اور چین کے ایشو کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہونے والی چینی خانہ جنگی کے دوران ہوا۔ 1949 میں معاوضہ تنگ کی کمیونسٹ پارٹی نے مین لینڈ چین پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا تو چیانگ کائی شیک کی نیشنلسٹ چائنیز حکومت جزیرہ تائیوان پر منتقل ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی مین لینڈ چائنا جو اصل چین ہے، وہ تائیوان کو اپنا ایک باغی صوبہ قرار دیتا ہے جسے وہ ایک نہ ایک دن مین لینڈ چین کا حصہ دوبارہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چائنیز صدر شی جن پنگ اس حوالے سے کافی پرعزم ہیں۔ وہ اس بارے میں کئی بار اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری طرف تائیوان، جسے دنیا میں سوائے چند غیر اہم ممالک کے آفیشلی کوئی بھی ملک الگ ملک تسلیم نہیں کرتا، لیکن امریکہ کی حمایت اسے حاصل ہے، وہ خود کو اصل چین سمجھتا ہے اور یہی چین اور تائیوان کے درمیان ایشو ہے۔ دوستو، اس معاملے کا تفصیلی پس منظر ہم بعد میں جانیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل سوال کی طرف کہ کیا چین واقعی تائیوان پر کبھی حملہ کرے گا؟ تو دوستو، گلوبل گارڈین ایکسپرٹس ویب سائٹ کے مطابق ایک مکمل فوجی حملے کا امکان فی الحال صرف 35% کے قریب ہے، جبکہ سفارتی حل کا امکان ماہرین انتہائی کم یعنی صرف 5% بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ممکنہ منظرنامہ یعنی تقریباً 60% امکان یہ ہے کہ چین تائیوان پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے کسی محدود قسم کی کارروائی کی راہ اختیار کرے گا۔ یہ محدود کارروائی ممکنہ طور پر بلاکیڈ یعنی گھیراؤ کی صورت میں ہو سکتی ہے، جس کا مقصد تائیوان کی معیشت، سپلائی چین اور مواصلاتی نظام کو معطل کرنا ہوگا۔ اس طرح تائیوان باقی دنیا سے کچھ عرصے کے لیے ظاہر ہے کٹ جائے گا۔ بلاکیڈ ہی دراصل وہ صورتحال ہو سکتی ہے جس کی جھلک آج کل کی چینی فوجی مشقوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ایسا بلاکیڈ چین کے لیے ایک لیس کاسٹلی یعنی کم خطرناک آپشن ہے، جس سے وہ مکمل جنگ کی صورتحال کو بھی اوائڈ کر لے گا اور تائیوان پر سیاسی اور عسکری دباؤ بھی قائم کر لے گا۔ چین اس حکمت عملی کے ذریعے حالات کو اپنے کنٹرول میں بھی بہتر طور پر رکھ سکے گا۔ اس میں شدت بڑھانی ہو یا وقتی طور پر کمی لانی ہو تو یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے چین ہی کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی بلاکیڈ کو نرم کرنا ہو یا سخت کرنا ہو، یہ بھی چین کر پائے گا۔ اس بلاکیڈ کا مقصد ماہرین کے مطابق یہ ہوگا کہ چین مکمل جنگ نہیں چاہتا، بلکہ ایک سٹرونگ میسیج دے رہا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے اور بیجنگ اس پر اپنی خود مختاری کا دعویٰ رکھتا ہے۔ عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیپل لبریشن آرمی اور نیوی مخصوص جہازوں یا طیاروں کو تائیوان کی بندرگاہوں یا ایئرپورٹس تک پہنچنے سے روک دے گی۔ چین ممکنہ طور پر اس اقدام کو کوارنٹائن قرار دے سکتا ہے، جس کا مقصد تائیوان کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنا ظاہر کیا جا سکتا ہے جو اسے امریکہ فراہم کرتا ہے۔
اب رہا سوال سفارتی حل کا، تو یہ راہ اگرچہ مشکل نظر آتی ہے لیکن کلی طور پر ناممکن بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں، مشترکہ مفادات تلاش کریں اور پرانے تنازعات میں کچھ لچک دکھائیں۔ اس حوالے سے تائیوان کے پریزیڈنٹ لائی چنگ تے نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ امن سے متعلق برابری کی بنیاد پر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ یاد رہے کہ تائیوان کے یہ پریزیڈنٹ 2024 میں جب صدر بنے تھے تو انہوں نے یہ الیکشن اسی بیانیے پر جیتا تھا کہ وہ تائیوان کی علیحدہ حیثیت یعنی سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے اور چین کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ صرف اور صرف میوچل رسپیکٹ کی بنیاد پر ہی کریں گے۔ ممکنہ طور پر بین الاقوامی ثالثی کا کردار بھی اس ایشو پر ہو سکتا ہے تاکہ ایک پرامن ماحول قائم ہو سکے۔ اگرچہ ایسے کسی حل کا امکان صرف 5% بتایا جا رہا ہے، لیکن دنیا جس نازک دور سے اس وقت گزر رہی ہے اور پہلے ہی بہت سی جنگیں، تنازعات اور انسانی المیے جنم لے رہے ہیں، ایسے میں ظاہر ہے بات چیت اور مفاہمت کی امید ہی ہمیں رکھنی چاہیے۔ دوستو، جہاں ہم نے آپ کو چین کی تائیوان پر کسی ممکنہ کارروائی کے بارے میں بتایا، وہیں ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ مستقبل قریب میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ماہرین اس کی وجوہات کیا بتاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے حامیوں کے مطابق ایسا قدم اٹھانا یعنی تائیوان پر حملہ کرنا چین کی ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشی اور سفارتی سطح پر اس کا تباہ کن نقصان چین کو ہوگا۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کے ساتھ حالیہ ٹریڈ وار کے بعد چائنیز اور US اکانومیز کی پوٹینشیل ڈی کپلنگ ہو چکی ہے، یعنی دونوں ملک کی اکانومیز کا ایک دوسرے پر انحصار اب معاشی طور پر کم ہو گیا ہے، تو چین اس وجہ سے شاید اب آسانی سے تائیوان پر حملہ کر دے، مگر یہ نقطۂ نظر درست نہیں۔ چین کی معیشت اب امریکہ پر ویسے منحصر نہیں جیسی کہ آج سے 8-10 برس پہلے تک ہوا کرتی تھی۔ آج چائنا کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز ایشیان ممالک اور یورپی یونین ہیں۔ اس کے بعد امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کا نمبر آتا ہے۔ یہ تمام ممالک امریکہ کی طرح تائیوان کے معاملے میں براہ راست ملوث تو نہیں، لیکن ظاہر ہے جب چین کسی قسم کی جنگ میں تائیوان کے ساتھ ملوث ہوگا تو عدم استحکام اور ان ممالک کے ساتھ تجارت چین کی متاثر ہوگی۔ ایسے میں چین کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنی سفارتی اور اقتصادی بنیادوں کو مستحکم رکھے اور کسی قسم کے جنگی معاملے میں خود کو نہ الجھائے۔ ماہرین کے مطابق چین کا تائیوان پر حملہ نہ کرنے کی بڑی وجہ معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک ہے۔ چین اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں امریکہ کی عالمی قیادت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے ان اتحادوں کو کمزور کر دیا ہے جن کی بنیاد پر امریکہ کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی قائم تھی۔ نیٹو، یورپی یونین اور دوسرے پیسیفک الائنسز ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ چین اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شی جن پنگ اس وقت شاید کوئی جلد بازی نہ کریں، کیونکہ دنیا آہستہ آہستہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی جانب خود ہی بڑھ رہی ہے، جس کا بیجنگ ہمیشہ سے خواہاں رہا ہے۔ اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو اس سے ایک عالمی بحران پیدا ہوگا، اور امریکہ کو بھی ایک پوائنٹ مل جائے گا کہ چین بھی اب دوسرے ممالک سے جنگیں کر رہا ہے۔ حالانکہ چین کی شہرت ہی یہ ہے کہ یہ بغیر جنگ کیے ٹریڈ کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے اور تعلقات اور اتحادی بناتا ہے۔ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں امریکہ نے خود ہی اپنی ساکھ کو ظاہر ہے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ٹرمپ نے نہ صرف اپنے معاشی نظام کو غیر یقینی بنایا ہے بلکہ اپنے دیرینہ اتحادیوں کا اعتماد بھی کافی حد تک کھو دیا ہے۔ اگر چین تاریخ کے اس نازک موڑ پر تائیوان پر حملے کی غلطی کرتا ہے تو وہ دراصل امریکہ کو ایک نیا نقطۂ اتحاد بھی فراہم کر دے گا۔ ایسی اسٹریٹجک غلطی ایکسپرٹس کے مطابق چین کی حالیہ کامیابیوں کو پلٹ کر رکھ دے گی، اور چین جیسی عقل مند قیادت شاید یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے۔ اس پوائنٹ آف ویو کے حامیوں کے مطابق چین کسی بھی قسم کی کنفلکٹ جو جنگ میں بدل سکتی ہے اس سے گریز کرے گا۔ تائیوان پر حملہ کر کے وہ سب کچھ چائنا کھو سکتا ہے جو
خاموشی سے حاصل ہو رہا ہے، اور چین کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کتنی باصلاحیت ہے اس کی ایک جھلک دنیا نے حالیہ پاک انڈیا کانفلکٹ میں دیکھ بھی لی ہے۔ موجودہ عالمی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے چائنا کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ وہ ابھی کے لیے انتظار کرے، وقت کو اپنا اتحادی بنائے رکھے اور امریکہ کو خود ہی اپنی برتری اور قوت آہستہ آہستہ کھوتے ہوئے دیکھتا رہے، اور مستقبل میں جا کر کہیں تائیوان کا ایشو سیٹل کرے۔ دوستو، مشہور چائنیز جرنیل اور وار اسٹریٹجسٹ سانزو کا قول ہے کہ اصل وکٹری وہ ہوتی ہے جس کے لیے جنگ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے چائنیز فلسفی بھی اسی سے متاثر ہے۔ یہ بات چین پر درست ثابت ہوتی ہے کہ وہ ماضی میں بھی کسی بڑی جنگ میں نہیں الجھا اور اس وقت اپنی معاشی ترقی پر فوکس کیے ہوئے ہے اور مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں ہے جب وہ تائیوان کو چین کے ساتھ ری یونیفائی کر سکے، کیونکہ تائیوان اور مین لینڈ چین دونوں جانب چائنیز نسل ہی کے لوگ آباد ہیں۔ چائنیز سورسز کے مطابق تو تائیوان کی اچھی خاصی آبادی یعنی 40 سے 45% تک لوگ چین کے ساتھ ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں، لیکن تائیوان اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایسا چاہنے والوں کی تعداد 12% سے زیادہ نہیں ہے۔ تائیوان کی تاریخ چین نوآبادیاتی دور اور کولڈ وار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 17ویں صدی میں یہ جزوی طور پر ڈچ اور بربازاں چنگ شاہی خاندان کے زیر اثر آیا۔ 1895 میں پہلی سائنو جاپانیز وار کے بعد جاپان نے تائیوان پر قبضہ کر لیا اور اگلے 50 برس تک تائیوان جاپانی سلطنت کا ہی حصہ رہا۔ دوسری عالمی جنگ میں ظاہر ہے جب جاپان کو شکست ہوئی تو تائیوان بھی پورے مین لینڈ چین کے ساتھ ہی ROC یعنی ریپبلک آف چائنا کی نیشنلسٹ حکومت جس کے لیڈر چیانگ کئی شیک تھے ان کے حوالے ہو گیا۔ اس کے بعد ماؤ زے دونگ کی کمیونسٹ پارٹی اور چین کی نیشنلسٹ حکومت کے درمیان سول وار کا آغاز چین میں ہو گیا۔ 1949 میں چائنیز سول وار میں شکست کے بعد چیانگ کئی شیک مین لینڈ چین کو چھوڑ کر مجبوراً تائیوان جزیرے پر منتقل ہو گئے اور یہاں اپنی الگ سے حکومت قائم کر لی۔ مین لینڈ چین میں کمیونسٹ عوامی جمہوریہ چین پیپلز ریپبلک آف چائنا قائم ہو گیا جس کے لیڈر ماؤ زے دونگ تھے۔ 1949 ہی سے یہ دونوں حکومتیں یعنی تائیوان جزیرے کی نیشنلسٹ حکومت اور مین لینڈ چائنا کی کمیونسٹ حکومت پورے چین کی نمائندہ حکومت اور اصل چین ہونے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں۔ کولڈ وار کے دوران تائیوان امریکہ کا اہم اتحادی تھا، بلکہ 1971 تک اقوام متحدہ میں تائیوان ہی کو چین کی نشست حاصل رہی ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے تسلیم شدہ نمائندہ کے طور پر پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی کمیونسٹ چین جو اصل چین ہے اس کو قبول کیا۔ تب سے تائیوان کو ایک الگ ملک کے طور پر کوئی بھی قابل ذکر ملک تسلیم نہیں کرتا، صرف چند ممالک اسے خود مختار آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ بہت سے ممالک نے غیر رسمی اور تجارتی تعلقات تو ظاہر ہے تائیوان سے قائم کر ہی رکھے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں جب کمیونسٹ چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات استوار ہوئے تو تب سے امریکہ نے تائیوان کے حوالے سے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی اپنا رکھی ہے، یعنی ایک طرف اس نے ون چائنا پالیسی کو مان رکھا ہے اور تائیوان کو الگ ملک تسلیم نہیں کرتا، دوسری جانب چین کے خلاف دفاع کے لیے ہتھیار بھی تائیوان کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ عالمی سطح پر ریکگنیشن نہ ہونے کے باوجود تائیوان ایک خوشحال اور جمہوری معاشرہ ہے۔ 1980 کی دہائی میں مارشل لاء کے خاتمے کے بعد سے یہاں آزادانہ انتخاب کا سلسلہ جاری ہے۔ تائیوان کا رقبہ 36,000 مربع کلومیٹر سے کچھ زائد ہے اور آبادی تقریباً 2,40,00,000 افراد پر مشتمل ہے، جو اسے دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں شامل کرتی ہے۔ تائیوان دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں شامل ہے۔ تائیوان کا دارالحکومت تائپے ہے جو نہ صرف ملک کا سیاسی مرکز ہے بلکہ ٹیکنالوجی اور معیشت کے لحاظ سے پوری دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تائیوان کا شمار دنیا کی جدید ترین معیشتوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر چپس اور ہائی ٹیک الیکٹرانکس کی صنعت میں اس کا نمایاں مقام ہے۔ مشہور تائیوانی کمپنی TSMC تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی دنیا کی بڑی چپ ساز کمپنیز میں شمار ہوتی ہے جو ایپل، انویڈیا، کوالکوم اور دیگر بڑی کمپنیز کو چپس فراہم کرتی ہے۔ دوستو، آپ کمنٹس میں بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کیا چین براہ راست تائیوان کو اپنا حصہ بنانے کے لیے کبھی بڑا ملٹری حملہ تائیوان پر کرے گا، یا عقل مندانہ طور پر وقت کا انتظار کرے گا اور امریکہ کو کمزور ہوتا دیکھتا رہے گا اور صحیح وقت پر بغیر جنگ کیے ہی تائیوان کو اپنا حصہ بنا لے گا؟ اس طرح کی دلچسپ معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔